وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیے، قرآن آیات تو آپ قرآن سے بھی دیکھ سکتے ہیں، گوگل سے نکال سکتے ہیں، حدیثیں آپ گوگل سے نکال سکتے ہیں، 360 سے نکال سکتے ہیں، لیکن فہم اور دین کی سمجھ آپ کہیں سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے جس کو عطا فرمائے۔ اس روایت کے اندر بھی دیکھیے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور جب انسان کی اپنا دماغ خراب ہو تو وہ ظاہر بات اسے غلط مان نہیں نکالے گا۔ قرآن آیات سے کتنے لوگوں نے شرک نکالنے کی کوشش کی ہے، تو وہ قرآن کا قصور ہے؟ ہرگز نہیں، وہ ان کے اپنے دماغ کا قصور ہے۔ اسی طریقے سے اس مسلم کی روایت کے اندر اور جتنی بھی روایتیں یہ آئی ہیں، اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ تو پہلی چیز تو پکی بات ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، رسی ہے اللہ کی، حبل اللہ ہے۔ ان بے ایمانوں نے تو اس کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کریں، ازواج مطہرات کے بارے میں گفتگو کریں، اور اہل بیت کے بارے میں گفتگو کریں، جب یہ قرآن کی پہلے صفحے کی انکاری ہو گئی، انہوں نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ باقی دیکھیے، اس روایت کے اندر پہلی بات تو قرآن آ گیا کہ اللہ کی رسی ہے، اور اس پر بہت تاکید فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور پھر وہ صحابی سے جب پوچھا گیا کہ کیا یعنی ازواج مطہرات یا کسی عورت یا بیوی جو گھر وہ اہل بیت ہوتی ہیں، تو آگے سے انہوں نے اس انداز سے بات کہی کہ ایک عورت اگر خاوند اس کو طلاق دے دے تو ظاہر بات اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی خاتون ہوتی جو نبی علیہ السلام اگر اس کو طلاق دے دیتے اور وہ ازواج محترات سے ختم ہو جاتی تو اہل بیت سے بھی ختم ہو جاتی۔ یہ تو بڑی سادہ عام فہم بات ہے۔ ظاہر وہ گھر والی کہاں رہی ہے؟ پھر وہ جب طلاق ہو جاتی ہے ایک عورت کو تو نہ وہ گھر والی رہتی ہے، نہ وہ وراثت میں شریک ہوتی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی لین دین اس کے بعد ہوتا ہے، نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، تو وہ تو رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ازواج مطہرات جو گزری ہیں، جن کے اوپر یہ رافضی لعن طعن کرتے ہیں، ان کی تو بہت تعریفیں کی ہیں، ان کو تو دور اجر بتایا ہے، اور ان کو چوائس جب دی گئی کہ اس غربت کے دور کے اندر، مشکل اور مصیبت کے دنوں کے اندر اب تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، اگر دنیا جاتی ہو تو تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دیا جائے گا، اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دور اجر عطا فرمائے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ آیتیں اتری تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، کہا، اور ساتھ ہی کہا کہ دیکھو جلدی فیصلہ نہ کرنا، اور یہ بات یعنی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ ضرور کر لو۔ اور بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ جو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ والدین سے مشورہ کر لو، کیونکہ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ یعنی میرے والدین کیسے ہیں، میرے والد صاحب کیسے ہیں، اور میرے والد صاحب مجھے کیا مشورہ دیں گے، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ کہا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی وہ آیات نبی علیہ السلام نے سنائی تو وہ ام المومنین، وہ فہم و فراست والی، وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی، وہ قرآن کی سمجھ رکھنے والی، انہوں نے کہا اس معاملے میں اپنے والدین سے فیصلہ مشورہ لوں گی؟ ہرگز نہیں، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہوں، میں آخرت کو چاہتی ہوں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب دوسری ازواج مطہرات سے بھی چونکہ آپ پوچھیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا اپنی ازواج سے پوچھو، تو دوسری ازواج سے بھی آپ یقیناً یہی سوال کریں گے، تو ان کو مت بتائیے گا کہ میں نے کیا جواب دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا فہم و فراست دیکھیں اور خیر خواہی دیکھیں۔ کہا ہرگز نہیں، میں ان کو ضرور بتاؤں گا، میں پہلے یہی بتاؤں گا کہ عائشہ نے تو مجھے یہ جواب دیا ہے۔ تو کتنے خیر خواہ ہیں نبی علیہ السلام، تاکہ دوسری ازواج مطہرات بھی وہی جواب دیں۔ ان کی تعلیم گویا اس میں رکھی گئی ہے۔ تو اتنے درجات کا ذکر ہے ان کے لیے، اور ان شیعوں، رافضیوں اور اہل انجینئر اور دوسرے جتنے ہیں، یہ اللہ کی کتاب کے انکاری، یہ تو اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں۔ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا صحابہ اکرام کے اوپر لعن طعن کریں، ازواج مطہرات کے اوپر، ان کو فہم ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی، اس روایت کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہو یا سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ اس کو انہوں نے جناب اس کو دلیل بنا کے انہوں نے گویا ازواج مطہرات کو اہل بیت سے ہی نکال دیا، ان ظالموں نے، جو اصلی اہل بیت ہیں، جن کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، جن کو دور اجر کی باتیں کہی جا رہی تھی، تو ازواج مطہرات کو کہی جا رہی تھی، اور ان کو اہل بیت کہا گیا۔ اور باقی سارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں خاص کر وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، لیکن پہلے وہ آتے ہیں۔
تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، اس کے اوپر غور کرو۔